ریڈیو پاکستان لسان العصر اکبر آلابادی کے یوم وفات کے حوالے سے فیچر سماعت فرمائیے۔ آواز سائمہ حفیظ، تحریر منظور علی تنہا، پروڈیوسر محسنہ بخاری، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔ وہ ممتاز شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی مقصدیت سے بھرپور طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے ذریعے معاشرے میں موجود خرابیوں کی نشاندہی کی۔ آپ وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ اب روایتی اور فرسودہ مضامین پر مشتمل غزلیات سے گریز کر کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کر کے علم اور توازن پیدا کریں۔ یہی نہیں، اکبر الہٰبادی نے پست اور گھٹیا طنز و مزاح کے خلاف مقصدیت پیدا کی۔ وہ 19ویں صدی کے بعض شعراء کی غیر اخلاقی شاعری کو مخرب اخلاق سمجھتے تھے، اور یہ بات 100% درست ہے کہ چرکین اور انشا اسد اللہ خان انشا نے جس مبتذل نظریات کو پیش کیا وہ قابل افسوس شعری انداز تھا۔ اس لیے اکبر الہٰبادی نے کمال ذہانت سے معیاری مزاحیہ شاعری کی داغ بیل ڈال کر اردو ادب کو مالا مال کیا۔ بے مثل منظوم مزاح نگار 1846 میں الہ آباد کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اکبر حسین رضوی تھا۔ ابتدائی تعلیم عام مدارس میں پائی اور تعلیم مکمل کر کے 1866 میں نائب تحصیلدار مقرر ہوئے، اور پھر 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کر کے جج ہو گئے۔ اس زمانے میں ایک مسلمان کا جج ہونا معمولی بات نہ تھی۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی میں فیلو بھی تھے۔ عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی ادب پر گہری نظر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے زمانے کی عمومی شاعری کو ترک کر کے انہوں نے امت مسلمہ کو 20ویں صدی کے سماجی، علمی اور اخلاقی سدھار کے لیے بیدار کیا۔ اکبر الہٰبادی کے انداز سخن کی چند جھلکیاں سنیے۔ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ میں نے مانا کہ تمہاری نہیں سنتا کوئی، میں نے مانا کہ تمہاری نہیں سنتا کوئی، میں نے مانا تمہاری نہیں سنتا کوئی، سر ملانے میں کیا غرض ہے شیطان کے ساتھ۔ پھیر سکتی نہیں تقویٰ سے مجھے کوئی صدا، پھیر سکتی نہیں تقویٰ سے مجھے کوئی صدا، شرط یہ ہے کہ وہ پہذیب کی جھنکار نہ ہو۔ مزاحیہ شاعری میں اکبر الہٰبادی کا ثانی 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی دوسرا پیدا نہ ہو سکا۔ تاہم 20ویں صدی میں ان کے بعد حاجی لقلق، مجید لاہوری، شاد آرسی، شوکت تھانوی، سید محمد جعفری، راجہ مہدی علی خاں، سید ضمیر جعفری، نذیر احمد شیخ، دلاور فگار اور مرزا محمود سرحدی وغیرہ نے اکبر الہٰبادی کی ظریفانہ شاعری کو بخوبی نبھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں اکبر الہٰبادی کو لسان العصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شوخی، ظرافت اور لفظوں کے طنزیہ استعمال پر کامل دسترس نے جو بانک پن ان کے شعروں میں پیدا کیا ہے اس کا جواب ہی نہیں۔ بہت وسیع ہے، کیونکہ عدلیہ سے وابستگی کے باعث وہ برصغیر میں بڑھتے ہوئے اقتصادی، نفسیاتی جرائم، اخلاقی اور معاشرتی حقائق سے براہ راست آگاہ ہوتے رہتے ہیں، جسے وہ اپنی تیز مشاہداتی نگاہ سے ظریفانہ کلام میں پیش کرتے ہیں۔
اکبر الہ آبادی نے صرف 17 برس کی عمر میں زمانہ طالب علمی کے عہد میں شعر گوئی اختیار کی، کیونکہ وہ فطرتاً شاعری کی طرف راغب تھے، اور یہ زمانہ بھی ہندوستان میں شعر گوئی کا تھا۔ اس زمانے میں عمر کے لحاظ سے انہوں نے عشقیہ غزلیں کہیں، مگر مطالعے کے شوق نے انہیں سنجیدہ اور زندگی کے نشیب و فراز کو غزلوں میں، اور یہ زمانہ بھی ہندوستان میں شعر گوئی کا تھا۔ اس زمانے میں عمر کے لحاظ سے انہوں نے عشقیہ غزلیں کہیں، مگر مطالعے کے شوق نے انہیں سنجیدہ اور زندگی کے نشیب و فراز کو غزلوں میں ادا کرنے کا ہنر عطا کیا۔ ان کی غزلیات میں روانی اور تاثیر آفرینی اور ندرت خیال نمایاں رہے۔ ان کے کلام کے اب تک 3 کلیات شائع ہوئے ہیں، جو 1866 سے 1921 کے زمانی دور پر پھیلے ہوئے ہیں، مگر ان پرزور، جامع اور منفرد ظریفانہ کلام کی وجہ سے ان کا عمدہ غزلیہ کلام عام قارئین کی نگاہ سے دور ہے۔ اکبر ایک مسلم اسبود غزل گو بھی تھے۔ ان کی چند مثالیں: اور بھی دور فلک میں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کر ہم کو مٹانے والے، قدم شوق بڑے ان کی طرف کیا اکبر، دل سے ملتے نہیں یہ ہاتھ ملانے والے۔ فنا کا دور جاری ہے مگر مرتے ہیں جینے پر، فنا کا دور جاری ہے مگر مرتے ہیں جینے پر، طلسم زندگی میں عجب ایک راز فطرت ہے۔ جی ہاں، ایک قادر الکلام کی حیثیت سے اکبر الہ آبادی کی شاعری جملہ اصناف سخن میں اپنی بلاغت اور تفہیم کے اعتبار سے بلند ادبی مقام کی حامل ہے۔ اس کے بارے میں اکبر الہ آبادی کا یہ قطعہ یادگار ہے: دنیا میں بے خبر ہے جو پروردگار سے، شاید ہے زندہ اپنے ہی وہ اختیار سے، ایمان ازل تیری قدرت کے میں نثار، کیا صورتیں بنائی ہیں مشت غبار سے۔ اکبر الہ آبادی اپنے دور کے ایک مشہور استاد سخن غلام حسین وحید کے شاگرد تھوڑے عرصے کے لیے رہے تھے۔ غلام حسین وحید خواجہ حیدر علی آتش جیسے نادر روزگار شاعر کے شاگرد تھے۔ اکبر نے عروضی اور لسانی باریکیوں کو حاصل کر لینے کے بعد ان سے مزید اصلاح نہ لی، کیونکہ تخلیقی اعتبار سے قدرت نے انہیں بہت صلاحیت دے رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں پختگی، حسن خیال، مصروں کی چستی اور طرز اظہار کے مشاقی کے عناصر نمایاں ہیں۔ وہ سر سید کی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر اور طرز حیات میں روشن خیالی اور رواداری کے ترجمان تھے۔ اکبر کا دور حیات ہندوستان میں برطانوی راج کی استعماریت کا تھا۔ وہ اچھے عہدے پر رہتے ہوئے بھی حق گوئی اور بے باکی کا پرچم تھامے رہے۔ یہ ان کی سچائی اور قوم پرستی کی بہت بڑی مثال ہے کہ انہوں نے سامراج کو خوش کرنے کے بجائے اپنی قوت کی فکری رہنمائی کی، لیکن اس سلسلے میں یہ امتیاز قائم رکھا کہ غزل میں لسانی حسن آفرینی ہے تو اس میں خطابت نہیں ہے، بلکہ اس میں معنی کی 2 سطحیں ہیں، یعنی پہلی سطح کے نیچے اصلی صداقت ہے اور لہجہ جمالیاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جاذب فکر اور معنی میں ان کا وصف خاص ہے۔ آئیے اب اکبر الہ آبادی کے اصل میدان سخن کی طرف، یعنی مزاحیہ شاعری میں اصلاح حال اور معاشرت کی آئینہ بندی کی طرف۔ میں نے کہا کہ اپنا سمجھیے مجھے غلام، میں نے کہا کہ اپنا سمجھیے مجھے غلام، بولا وہ بت یہ ہنس کے، فرنگی نہیں ہوں میں۔ انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی، انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی، نکلی ہیں دعائیں ان کے منہ سے ٹھمریاں ہو کر۔ تمہاری پالیسی کا حال کچھ کھلتا نہیں صاحب، تمہاری پالیسی کا حال کچھ کھلتا نہیں صاحب، ہماری پالیسی تو صاف ہے ایمان فروشی کی۔ خدا سلامت رکھے اس نظر کو، خدا سلامت رکھے اس نظر کو کہ جس نے سیم کو چھوڑا نظر کو۔ یہ قومی ترقی بھی ہے پریوں کا فسانہ، یہ قومی ترقی بھی ہے
پریوں کا فسانہ کانوں سے سنا سب مگر آنکھوں سے نہ دیکھا. طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. اکبر الہ آبادی اپنی شخصیت میں بھی انتہائی سچے اور بے باک تھے. ان کے معاصرین مثلاً سر سید، مولانا حالی، علامہ اقبال، شبلی اور دیگر نے ان کی برجستہ گوئی اور حاضر جوابی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. تاریخ، ادب، اردو مؤلف، مشہور نقاد اور محقق رام بابو سکینہ نے اس بات میں لکھا ہے، وہ طبعاً نہایت خلیق، ملنسار اور منکسر المزاج تھے. سوسائٹی کی روح رواں سمجھے جاتے تھے. جو احباب ان سے ملنے کو آتے تھے اپنی بذلہ سنجی اور ظرافت طبعی سے مسرور کرتے. خلق، تہذیب، صداقت، ہمدردی، مہمان نوازی ان کے خاص جوہر تھے. اکبر الہ آبادی کو علامہ محمد اقبال جیسے عظیم شاعر نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے. عام لوگ شاعرانہ انداز سے بے خبر ہوتے ہیں. ان کو کیا معلوم کہ شاعر کو داد دینے کا بہترین طریق یہ ہے کہ جس کو داد دینا مقصود ہو اس کے رنگ میں شعر کہے، بالفاظ دیگر اس کا اتباع کرتے کرتے اس کی فوقیت کا اعتراف کر لیں. میں نے بھی کچھ اشعار آپ کے رنگ میں لکھے ہیں. یہ تھا علامہ اقبال کا ایک خط اکبر الہ آبادی کے نام. معروف افسانہ نگار اور نقاد ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں، ان کے طنز کی کاٹ کا یہ اعجاز ہے کہ آج بھی ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی. اکبر الہ آبادی نے شیخ، وائز، بدھو، مس ایسے الفاظ کو معنی کے مخصوص تلازمات دے کر اپنے عصر کا یوں آئینہ بنا دیا کہ آج ان کے حوالے سے ان مسائل کی شدت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں بھی اہم ناقدین نے اکبر الہ آبادی کی نوکیلی اور طنز و مزاح سے لیس شاعری کا ہر پہلو سے جائزہ لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی ظرافت کا ہدف 20ویں صدی سے لے کر آج تک کے انسانی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے. اکبر الہ آبادی کا اعجاز ہے کہ ان کی ظریفانہ شاعری آج کی مزاح لکھنے والے شاعروں کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہے. یہ ہمہ جہد منظوم مزاح نگار شاعر 1921 کو طویل علالت کے بعد الہ آباد میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا. سامعین، ابھی آپ لسان العصر اکبر الہ آبادی کے یوم وفات کے حوالے سے فیچر سماعت فرما رہے تھے. آواز تھی سائمہ حفیظ کی، تحریر منظور علی تنہا، پروڈیوسر محسنہ بخاری، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی.